السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں گھوٹکی، کوہاٹ اور خوشاب کے چند پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع ہو چکی۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی قومی اسمبلی کی نشست کے چند پولنگ سٹیشنز پر ہفتے کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے۔ NA88 خوشاب کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ جاری ہے۔ 8 فروری کو مشتعل افراد نے RO آفس میں بیلٹ باکس کو آگ لگا دی تھی۔ متاثرہ 26 پولنگ سٹیشنز کے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ PK 90 کوہاٹ کے 8 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ آج ہو رہی ہے۔ یہاں بھی متاثرہ پولنگ سٹیشنز پر مشتعل افراد نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ PS 18 گھوٹکی کے 2 پولنگ سٹیشنز پر بھی دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کی کشیدگی کے بعد علاقے میں اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان NA43 کے 6 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ کاسٹ نہ ہونے کی شکایت پر ہفتے کو ری پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا آئینی عہدوں کے لیے نون لیگ سے ڈیل نہ کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنے امیدوار لائے گی۔ آصف زرداری صدر مملکت کے لیے ہاٹ فیورٹ، شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار۔ پیپلز پارٹی میں مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ پہلے مرحلے میں PP کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ MQM کو وفاقی کابینہ میں 6 وزارتوں کی پیشکش کر دی گئی۔ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ MQM کو وفاقی کابینہ میں 6 وزارتوں کی آفر کی گئی، جس میں 4 وفاقی وزیر، 1 وزیر مملکت اور 1 مشیر شامل ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت میں IT، اوورسیز پاکستانی، پورٹ اینڈ شپنگ، صحت کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ تاہم MQM ذرائع کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری آئینی ترامیم کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک کابینہ میں شمولیت ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ امریکہ نے پاکستان میں مخلوط حکومت اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے جہاں ایک پارٹی کی اکثریت نہ ہو وہاں اتحاد بنتے ہیں۔ اتحادی حکومت سے متعلق فیصلہ امریکہ نہیں پاکستان کو کرنا ہے۔ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان میں انتخابات مسابقتی تھے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ الزامات کے سوال پر ہمارا یہی جواب ہے کہ تحقیقات مناسب قدم ہوگا۔ دنیا بھر میں کہیں بھی ایسے الزامات کی تحقیقات اور حل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت میں بیٹھنے سے انکار، نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت۔ JUIF نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے تابعدار ہیں، نہ پارٹی کے اتحادی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے الیکشن شفاف ہوئے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ 2024 کے الیکشن میں 2018 کی دھاندلی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک ہے۔ بانی PTI سے ذہنی اختلافات ہیں، وہ بھی جلد دور ہو جائیں گے۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ لگتا ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ حکومت سازی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا پہلا اجلاس نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی سید مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ اور سعید غنی نے۔ حکومت سازی سے متعلق فریقین نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک مستحکم جمہوری حکومت وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو درپیش معاشی، سیاسی امن و امان اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا حل نکالا جا سکے۔ نواز شریف کا کردار اب کیا ہوگا؟ مریم نواز نے وضاحت کر دی۔ نواز شریف کے وزیر اعظم نہ بننے کا مطلب سیاست سے کنارہ کشی نہیں۔ لیگی قائد 5 سال وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے۔
مریم نواز شریف کا ایکس پر بیان، کہا نواز شریف کہہ چکے مخلوط حکومت میں وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں اصولی موقف کا پتہ ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز لیگی قائد کے سپاہی ہیں، ہم ان کی سربراہی میں کام کریں گے۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا مشن۔ کیا پی ٹی آئی پنجاب سے 13، پختونخوا سے 10 مخصوص نشستیں مل پائے گی؟ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی بند گلی میں پھنس گئی۔ مجلس وحدت المسلمین میں ضم ہونے سے بھی پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستیں حاصل کرنا ناممکن ہے۔ مخصوص نشستوں پر کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر تھی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت طے شدہ وقت کے بعد فہرست میں کوئی نام شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی 70 مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا مشن، 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستوں میں سب سے بڑا حصہ شیر کو ملنے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کو صرف پنجاب سے قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے 25 مل سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی 3 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ دیگر 4 نشستیں باقی جماعتوں کو ملیں گی۔ تحریک انصاف پنجاب سے 54 اور خیبر پختونخوا سے 38 عام نشستیں جیتنے کے باوجود مخصوص نشستوں سے محروم رہے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کو خواتین کی 20 نشستیں ملنے کا انحصار اس کے آزاد اراکین کو کسی سیاسی جماعت کا حصہ تصور کیے جانے پر ہے۔ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی کو پنجاب سے 13 اور خیبر پختونخوا سے 10 مخصوص نشستوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین میں ضم ہونے سے بھی پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستوں کا حصول ایک معمہ ہے، کیونکہ ایم ڈبلیو ایم نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی تھی۔ مخصوص نشستوں کی صوبوں کے اعتبار سے تقسیم کے مطابق پنجاب کو خواتین کی 32، سندھ کو 14، خیبر پختونخوا کو 10 اور بلوچستان کو 4 نشستیں دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ اراکین کے آزاد رہنے اور مخصوص نشستوں کی تقسیم میں ان کے شمار نہ ہونے کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا اور وہ قومی اسمبلی میں ہر طرح سے سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ حکومت کی تشکیل کے بعد وزارتوں کے مزے کون کون لوٹے گا؟ نام سامنے آ گئے۔ 25 رکنی کابینہ میں اسحاق ڈار، ایاز صادق، خواجہ آصف، احسن اقبال، خالد مقبول، فاروق ستار کے نام شامل۔ نون لیگ کی حکومت بننے پر وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ میں کس کس کو شامل کیا جائے گا؟ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے قانون کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ دوسری جانب سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار مہر یوسف کی بازیابی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے ڈی پی او سیالکوٹ سے انکوائری رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ جسٹس محمد امجد رفیق بازیابی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مہر یوسف پی پی 35 وزیر آباد میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو پولیس نے بغیر کسی الزام کے گرفتار کر لیا۔ مہر یوسف کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ مہر یوسف کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت امیدوار مہر یوسف کو بازیاب کرانے کا حکم دے۔ آپ کو خبر دے کہ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ صارفین کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 100 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 300 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق بلک میں گیس استعمال کرنے والوں کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمتوں میں 900 روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق سی این جی سیکٹر کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمتوں میں 170 روپے کا اضافہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھاد کارخانوں کے لیے بھی گیس کا ریٹ معمولی بڑھایا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس ہوا، جس میں ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کی منظوری دے دی۔ نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا، جس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نگران وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جس کی صدارت وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کریں گے۔ وفاقی کابینہ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کیے جانے کا بھی قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مقامی سطح پر تیار کاروں پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ مسابقتی کمیشن کو کھاد کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا۔
ECC اجلاس میں کہا گیا کہ مسابقتی کمیشن کھاد کی قیمتوں میں حالیہ اضافے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ اجلاس میں مقامی سطح پر تیار کاروں پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی بھی منظوری دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 40 لاکھ مالیت یا 1400 cc گاڑیوں پر اب 25% تک سیلز ٹیکس عائد ہوگا۔ FBR کو رواں مالی سال کے دوران اس مد میں 4 ارب روپے کا اضافی ریونیو ملے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 40 لاکھ مالیت یا 1400 cc گاڑیوں پر عائد سیلز ٹیکس آئندہ بجٹ میں بھی عائد کیا جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مزید 3 آزاد ارکان اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ خانیوال سے رضا حیات ہراج پینل کی شہباز شریف سے ملاقات۔ رضا حیات ہراج نے NA 144 خانیوال، اکبر حیات ہراج نے PP 205 سے اور اصغر حیات ہراج نے PP 212 سے انتخابات میں فتح حاصل کی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا، آپ سب کا تعاون عوام کی مشکلات کے حل میں ہے اور اہم ثابت ہوگا۔ پاکستان کو معاشی خطرات سے بچانے اور قوم کو مزید بربادی سے بچانے کے ایجنڈے پر اتحادی حکومت بنا رہے ہیں۔ قوم کا مینڈیٹ ہے کہ سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے دھاندلی زدہ انتخابات اور نتائج کی تبدیلی کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک کا آغاز 20 فروری کو صوابی سے کیا جائے گا۔ ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کا کہنا ہے 20 فروری کو صوابی میں پرامن احتجاج ہوگا۔ مرکزی و صوبائی رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوں گے۔ صوابی کے بعد 23 فروری کو 4 سدہ میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اگر راستہ روکا گیا تو ولی خان سے بھی خطرناک ثابت ہوں گے۔ اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آپ حکومتیں بنائیں اور ہٹائیں۔ آپ کو بتائیں کہ خوشاب کے حلقہ NA 88-2 میں 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا عمل جاری ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس نے ریٹرننگ آفس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد سرفراز سے، جو اس وقت خوشاب کے حلقہ NA 88 کے علاقے منگور میں موجود ہے۔ جی سرفراز، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے حلقہ NA 88 میں، جہاں 26 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں حلقے کے ان پولنگ اسٹیشن کے ووٹروں کی تو کل تعداد 33,832 ہے، اور اس حلقے کا RO آفس روڈا شہر سے نورپور تھل منتقل کر دیا گیا اور اس علاقے کو ریڈ زون بھی قرار دے دی گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے فل پروف اور سیکورٹی کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں، اور NA 88 میں اس وقت گل اسکر بگور، اکرم خان نیازی جبکہ معظم شیر کلو کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ووٹر سپورٹر اپنے امیدوار کو کامیاب کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جیت کا جنون ہر ووٹر میں بڑھ چڑھ کر نظر آ رہا ہے۔ NA 88 کا سلطان کون ہوگا، اس کا فیصلہ آج شام تک ہو جائے گا۔ جی شکریہ سرفراز۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں گھوٹ کی PS 18 میں پولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ شہریار شر اور آزاد امیدوار جام مہتاب کے دوران سخت مقابلہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے غازی وسیر سے۔ جی غازی، بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں PS 18 کے پولنگ اسٹیشن علی مراد کلوڑوں میں، جہاں پر PS 18 کی صوبائی نشست پر دوبارہ ری پولنگ ہو رہی ہے۔ اس حلقے میں جو ہے اس پولنگ اسٹیشن پر اور 2 پولنگ اسٹیشن کے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد جو ہے 3,309 ہے۔ یہاں پر دھاندلی کے الزامات اور جھگڑے کے الزامات کے باعث جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہاں پر پولنگ روک دی گئی تھی، جو کہ آج 15 فروری کو جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، جو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ جاری رہے گی۔ مزید میں آپ کو یہ بھی بتا لوں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس رینجرز اور پاک فوج کے جوان جو ہیں اس پولنگ اسٹیشن کی سیکیورٹی کے لیے نافذ کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار شہریار شر اور آزاد امیدوار جام مہتاب ڈہر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، اور جام مہتاب ڈہر کو جو ہے 1600 سے زائد ووٹوں کی برتری بھی حاصل ہے۔ اگر سیکیورٹی کے انتظامات کرتے چلیں تو سیکیورٹی کے انتظامات فل پروف بنائے گئے ہیں اس پولنگ اسٹیشن کو عمل جاری رکھنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز تعیناتی کیس پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ دوران سماعت مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا تذکرہ۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا، بھارت نے تو کشمیر کو ہڑپ کر لیا، کشمیر اور GB کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہاں ریفرینڈم کروا لیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
लाहौर में सुबह के पहर मौसम काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे ही सूरज अपनी किरणें बखेर रहा है, जिसके बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान, जबकि शहर से धुंध गायब लेकिन स्मोक का राज ताहाल बरकरार है। मज़ीद इस वक्त लाहौर के मौसम का क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आसिफ जहां से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त सुबह के पहर मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मेरे नाजरीन देख ले, जिस तरह मैंने कैप और जैकेट जो है वो पहनी है, इससे जो है हमारे नाजरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम जो है कितना खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम आज जो है सूरज अपने पूरे आफताब के साथ निकलेगा, लेकिन फिर भी आज सुबह सवेरे जो है मौसम काफ़ी हद तक जो है वो सर्द हो चुका है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सूरज की वजह से आज जो कि सूरज जो है अपने पूरे आफताब के साथ निकलेगा। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त जो मौजूदा हवा में नमी का तनासुब है वो 85% मौजूद है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप स्मोक की वजह से जो बीमारियां हैं और सर्दी से भी बच सके। अगर आप दूर दराज की सफ़र कर रहे हैं तो उससे भी आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम गुरेज करें ताकि आप सर्दी के साथ साथ आप स्मोक की वजह से जो बीमारियां हैं उनसे भी बच सकें। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद में मौसम खुश्क और मतला साफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि शहर में मशरिक से हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम के बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइए। कराची का मौसम इस वक्त खुश्क है और कराची का मतलब जो है वो साफ़ है। बात की जाए दर्जा हरारत की तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि शहर में देर रात और सुबह के टाइम जो है वो सर्दी बरकरार है, जबकि आने वाले चंद दिनों में मौसम में जो है वो तब्दीली देखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरारत आज का जो है वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि हवा की बात करें शहर में तो इस वक्त शहर में हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 70 से 65% जो है वो बताया गया। महकमा मौसमियात बताते हैं कि शहर में सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है आने वाले चंद दिनों तक यूं ही सर्दी जो है वो बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया शहूद। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। फेयर में मजमूई तौर पर 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स की नुमाइंदगी की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर डॉक्टर मुकद्दस रहमान ने सदारत की। मज़ीद तफसीलात अवैस गुजर की इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम जॉब फेयर का एहतमाम। मजमूई तौर पर 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स की नुमाइंदगी की। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने अपनी CV मुख्तलिफ कंपनियों को अरसाल की। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर डॉक्टर मुकद्दस रहमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जॉब फेयर से बहुत ज्यादा तलबा मुफीद हो रहे हैं। ऐसे जॉब फेयर तमाम यूनिवर्सिटियों को करवाने चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे नहीं जाएगी। जो मुझे इस जॉब फेयर से अंदाजा हो रहा है वो ये है कि इंशाल्लाह इकॉनमी हमारी ऊपर को जाने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है और अपॉर्चुनिटीज है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था, IBA डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा मेला लगाया है। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी के नाम में भी इजाफा करती है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मौका देती है कि इन कंपनी से वाकिफ़ हों और इन कंपनीज में जॉब के लिए अपने आप को तैयार करें। डीन फैकल्टी IBA प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज अनवर का कहना था, जॉब फेयर जैसे प्रोग्राम तलबा के लिए खुशाइन हैं। जॉब फेयर में फैकल्टी पंजाब तलबा समेत दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ अवैस गुजर, न्यू न्यूज़ लाहौर। कराची में पीपल्स बस सर्विस जहां शहरी मुतमईन है, वहीं कम बसों से परेशान भी हैं। 13 मुख्तलिफ रूट्स पर 330 बसेस चलाई जा रही हैं। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुए 2 साल गुजर गए। इस बीच कराची के पीपल्स बस सर्विस में नई बसेस भी शामिल की गई और नए रूट्स भी शामिल किए गए। इस रूट से और इन पीपल्स बस सर्विस से यहाँ के शहरियों को कितना फ़ायदा है,
आगे जानते हैं। कराची में 14 रूट्स पर 330 पीपल्स बसेस दौड़ रही हैं, जिनमें हाइब्रिड बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस समेत खवातीन के लिए पिंक बसेस शामिल हैं। पीपल्स बस सर्विस में वक्तन फवक्तन बसेस का इजाफा होता रहा, लेकिन रूट्स पर ताहाल बसों की कमी महसूस की गई। शहरी कहते हैं कि बस के इंतजार में काफी देर स्टॉप पर खड़ा रहना पड़ता है। 20 मिनट से खड़े हुए लेकिन कोई बस नहीं आ रही और ये बड़ी मुश्किल अंदर रश भी बहुत होता है, खड़े होने की जगह कम होती है, घुस-घुसा के जाना पड़ता है। अब जो भी बसें खासकर ये ग्रीन बसें चली हैं, ये साइज में थोड़ी छोटी हैं तो इसमें कैपेसिटी भी कम है, तो इसलिए वो ज़रा वेट ज़्यादा हमें करना पड़ जाता है। हमारी 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल की और हम यहाँ आते हैं 2 बजे खड़े होते हैं, आधा घंटा कभी कभी 40 मिनट लग जाते हैं। पीपल्स बस सर्विस को शहरियों ने पसंद तो कर लिया, लेकिन शहर कायद के अवाम मजीद बसेस के मुंतजिर हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। मारूफ गज़ल और सलाम गो शायर जिनके कलाम में इंसानी रवैयों के रंग झलकते हैं, मोहसिन नकवी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। उन्हें 1996 में आज के रोज़ लाहौर में गोली मार दी गई। जब तक उर्दू ज़िंदा है, मिर्ज़ा गालिब का नाम भी ज़िंदा व जावेद रहेगा, और जब तक उर्दू शायरी ज़िंदा है, गालिब का नाम ही गालिब रहेगा। मोहब्बत और ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को शेर की ज़ुबान में बयान करने वाले असदुल्ला गालिब को दुनिया से गुजरे 155 बरस बीत गए। लाहौर में सुपीरियर फेस्ट 2024 का इनेकाद हो गया। कॉलेजेस के तलबा व तलाबात बड़ी तादाद में रेलवे ग्राउंड पहुँच गए। तलाबात का कहना है कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा हाफिज़ महबूब अली से। जी महबूब, बताइए। जी बिल्कुल, सुपीरियर फीस 2024 जो है वो अपनी तमाम रणाइयों के साथ शुरू हो चुका है। इस वाले से सुपीरियर कॉलेजेस की तलबा और तालबात बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ खेलों में भी जो है पार्टिसिपेट किया जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताओ कैसा लग रहा है सुपीरियर फीस में आकर और क्या क्या जो है वो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किन खेलों में? सुपीरियर में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चार्टिंग रेस में पार्टिसिपेट हूँ। दुआ कीजिएगा मैं जीत जाऊँ और बाकी आप देख सकते हैं कि अब दुआ कीजिएगा बस जीत जाए और बाकी कैंपसेस के साथ क्या होगा। अच्छा आप बताएं, इन्होंने तो चाटी लस्सी में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, आप किस खेल में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं लिया हम लोगों ने। हाँ, चेयर अप करेंगे हमें। वैसे आप बताएं किस तरह एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट विस को और क्या कहना चाहेंगी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी जरूरी होती हैं? बहुत जरूरी होती है और यहाँ पे बहुत मजा आएगा। एक्चुअल में कॉन्सर्ट भी होना है और पार्टिसिपेट भी करेंगे और हम इसको चेयर अप करने वाले हैं। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ इनको सपोर्ट करने के लिए आई? तो आप बताएं, आप भी किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं? सिर्फ अपने मेरे दोस्त है टग ऑफ वॉर में, उसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। अच्छा बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वजह से? ये हमारा सेकंड टाइम हो रहा है क्योंकि हम सेकंड ईयर है इसीलिए। अच्छा बिल्कुल, इनका सेकंड टाइम हो रहा है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगी कि जो आप दोस्त यहाँ पर आई हैं, मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा ले रही हैं, आप ले रही हैं इस बार? जी, मैं चार्टी रेस की पार्टिसिपेंट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। अच्छा बताएं, वो भी ले रही हैं, आप दोनों में से कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? ये जीतेगी, हम दोनों जीतेंगे। वो कैंपस हमारा विन करना है, हम एक ही कैंपस का वुमेन कैंपस ही विन करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, उनके मुख्तलिफ जो खेलों में वो हिस्सा ले रही है और इस हवाले से चाटी रेस है जो अब यहाँ पर होनी है उस हवाले से भी काफी ज्यादा जो है वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बच्चियों बोर्ड भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, दूर दूर तक जो है वो यहाँ पर सुपीरियर कॉलेज की जानिब से जो है वो यहाँ पे इनेकाद किया गया है। इस हवाले से यहाँ पे जो है मुख्तलिफ खेल जो है वो भी यहाँ पर होंगे और इस हवाले से जो म्यूजिक कंसर्ट भी यहाँ पर किया जाएगा। तो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लड़कियां मौजूद हैं और मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लेंगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूब अली, आप हमें आगाह कर रहे थे और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।